بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 55 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے منادہ جب مقرر ہو اور جب منادہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہوگا، اس حوالے سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكَ فِي مِثْلِ يَا تَيْمُ تَيْمَ عَدِيٍّ الضم والنصب والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه يا غلامي ويا غلامية ويا غلامي يا غلاما وبالها وقفا وقالوا يا أبي ويا أمي ويا أبتي ويا أمتي فتحا وكسرا وبالألف دون الياء ويا ابن أمي ويا ابن عمي خاصة مثل باب يا غلامي وقالوا يا ابن أمي ويا ابن عمي۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَكَ فِي مِثْلِ، اے مخاطب تیرے لیے، یا تیم و تیم عدین جیسی مثالوں میں، الضم والنصب ضمہ پڑھنا اور نصب پڑھنا دونوں جائز ہے۔ والمضاف الی یا المتکلم یجوز فیہ، اور وہ منادہ جو متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس میں 5 طریقے جائز ہے، جیسے یا غلامی 1، یا غلامیہ 2، یا غلامی و یا غلامہ 4، وبالہاء وقفاً، اور ان چاروں صورتوں کے اندر وقف کی صورت میں آخر میں ہاں لگا کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ وقالوا یا ابی و یا امی، اور عرب نے یہ بھی کہا ہے ابی اور امی کو یا ابی و یا امی اور یا ابتی و یا امتی بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ فتحہ اور کسرہ کے ساتھ۔ وبالالف دون الیاء، اور تا کے بعد الف کے ساتھ بھی، نہ کہ یا کے ساتھ۔ اور وَيَبْنَ أُمِّ وَيَبْنَ عَمِّ خاصتاً، اور خاص کر یبن ام و یبن عمی اور یا غلامی کی طرح ہے، اور عرب نے باب یبن ام و یبن عمی بھی کہا ہے۔ آج کے درس کے اندر 6 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات، منادہ مفرد معرفہ جب مقرر ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، اور دوسری بات اس اعراب کی علت اور اس میں اختلاف، اور تیسری بات عبارت میں جو مثال مذکور ہے اس کی وضاحت، اور چوتھی بات منادہ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، اور پانچویں بات لفظ اب اور لفظ جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب کیا ہوگا، اور چھٹی بات ابن جب مضاف ہو یا کی طرف تو اس کا اعراب کیا ہوگا۔ وَلَكَ فِي مِثْلِ يَا تَيْمُ تَيْمَ عَدِيٍّ الضم والنصب۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہاں سے یہ فرمایا ہے کہ ہر وہ جملہ جس میں منادہ مفرد معرفہ صورتاً مقرر ہو کر آ جائے اور اس کے بعد کوئی اسم مضاف الیہ بھی ہو، جیسے یا تیم تیم عدی، اس میں تیم منادہ مفرد معرفہ ہے اور دوسرا تیم اس کی تاکید ہے، اور اس کے بعد عدی مضاف الیہ ہے، تو ان جیسی مثالوں کے متعلق صاحب کتاب فرما رہے ہیں اس میں پہلے اسم کو مضموم اور منصوب دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ یہ منادہ مفرد معرفہ بن رہا ہے، اس حیثیت سے یہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ منادہ مضاف واقع ہو رہا ہے، کیونکہ پہلا تیم مؤکد ہے اور دوسرا اس کی تاکید ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ تابع اور متبوع، مؤکد اور تاکید دونوں شے واحد کے حکم میں ہوتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں بھی ایک ہی شے کے حکم میں ہوں گے۔ تو عدیین کی طرف یہ مضاف ہو رہے ہیں،
تو یہ منادہ مضاف کی صورت بن رہی ہے، اس لیے یہ منصوب ہوگا۔ دوسری بات، اب جو مذکورہ صورت کو اعراب دیا ہے، اس کی وجہ اور اس میں وجہ میں اختلاف کیا ہے؟ منادہ جو اوپر ذکر ہوا ہے، اس قسم کے اعراب کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے منصوب ہونے کی علت میں امام سیبویہ اور امام مبرد کا اختلاف ہے۔ امام سیبویہ تو وہی فرما رہے ہیں جیسے اوپر گزر چکا کہ پہلا تیم مضاف بن رہا ہے عدی کی طرف اور دوسرا تیم اس کی تاکید بن رہا ہے۔ اس پر اگر کوئی اشکال کرے کہ مجرور تو صرف متصل ہوتا ہے جبکہ یہاں تو مضاف مضاف الیہ کے درمیان میں فاصلہ لازم آ رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے حقیقت میں تو کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں شے واحد کے حکم میں ہیں، اور لیکن جو صورتاً فاصلہ نظر آ رہا ہے یہ فاصلہ بالاجنبی نہیں ہے، اور تابع اور متبوع کے درمیان میں فاصلہ بالاجنبی جائز نہیں ہے۔ اور امام مبرد رحمہ اللہ فرماتے ہیں منصوب تو میں بھی مانتا ہوں لیکن اس وجہ سے نہیں جو مذکور ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ پہلا تیم مضاف عدی محذوف کی طرف اور دوسرا تیم مضاف عدی مذکور کی طرف، تو اس صورت میں پہلا تیم منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا اور دوسرا مضاف ہو کر تابع ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، اور یوں پڑھیں گے یا تیم عدی۔ مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے والے کو مرفوع اور دوسرے والے کو منصوب پڑھنے میں علماء نحو میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ پہلے والے کو منصوب پڑھنے کی وجہ میں امام مبرد رحمہ اللہ اور امام سیبویہ رحمہ اللہ کے درمیان میں اختلاف ہے جو ابھی ہم نے ذکر کر دیا۔ اب صاحب کتاب رحمہ اللہ نے جو مثال پیش فرمائی ہے وہ مثال مشہور شاعر جریر کے ایک شعر کا ٹکڑا ہے، اور جریر کا پورا شعر یہ ہے یا تیم تیم عدی لا ابل لکم لا یلقینکم فی سوۃ عمر۔ عرب میں تیم نام کے چند قبائل ہیں، جیسے قبیلہ تیم بن غالب ہے، قبیلہ تیم بن عبد مناف ہے، اسی طریقے سے ایک قبیلہ تھا تیم بن عدی۔ چنانچہ اس قبیلے کے ایک شاعر عمر تیمی نے جب جریر کی ہتک کا اور اس کی مذمت کا ارادہ کیا تو جریر نے اس کی ہتک اور مذمت سے قبل ہی اس کے پورے قبیلوں کو مخاطب کر کے خبردار کیا اور یوں کہا یا تیم و تیم عدی لا ابل لکم، ہے قبیلہ تیم بن عدی تمہارا تو پہلے سے بھی کوئی باپ نہیں ہے بلکہ تم سارے کے سارے حرامیوں نسل ہو، لا یلقینکم فی سوۃ عمر، ابھی عمر تیمی کو منع کر لو تاکہ میرے حجور ہتک سے باز رہے، میری مذمت سے میری توہین کرنے سے باز رہے، ورنہ بعد میں تمہاری ایسی مذمت اور توہین کروں گا جس کی وجہ سے تم سارے کے سارے برائی میں پڑ جاؤ گے۔ اگلی بات ہے منادہ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو والمضاف الی یا المتکلم یجوز فیہ یا غلامی۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ ایک صورت کا استثناء فرما رہے ہیں، وہ اس طرح کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا منادہ جب مضاف ہو تو منصوب ہوگا، لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ ماقبل میں جس اضافت کی بات ہوئی تھی وہ عام تھی، اور اب فرما رہے ہیں اگر منادہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو منادہ کی صورت میں اس کو 4 طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ یا متکلم کو سکون کے ساتھ، نمبر 1 جیسے یا غلامی کتاب میں بھی لکھا ہے، یا متکلم کے فتحہ کے ساتھ جیسے یا غلامیہ، نمبر 3 کسرہ پر اکتفا کر کے اور اس کو یا متکلم کا قائم مقام بنا کر خود یا کو حذف کرنے کے ساتھ جیسے یا غلام، یا کو الف سے بدل کر ماقابل کے کسروں کو الف کی مناسبت کی وجہ سے مفتوح کر کے پڑھنا جیسے یا غلامہ، اور بالہاء وقفاً، یہ 5ویں صورت بیان فرما رہے ہیں کہ ان سب صورتوں کے آخر میں ہاں برائے وقف لگانا بھی جائز ہے، جیسے یا غلامی ہی،
یا غلامیہ و یا غلامے و یا غلاماؤ، ان چاروں صورتوں کے ساتھ آخر میں ہاں لگا کے پڑھنا، یہ 5ویں صورت ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وقالوا یا ابی و یا امی، کہ لفظ اب اور لفظ ام اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائیں تو ان کو 6 طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ وہ 6 طریقے، ان میں سے تو مذکورہ 4 طریقے جو اوپر ہو چکے، ذکر ہو چکے، 4 طریقے تو یہ ہو گئے۔ 5واں طریقہ یہ ہے یا متکلم کو تا کے ساتھ تبدیل کر کے اس پر فتح اور کسرہ دونوں پڑھنا، جیسے یا ابتی، یا ابتا، و یا امتی، و یا امتا۔ اور اس کے آخر میں 6ٹھی صورت یہ ہے کہ اس تا کے بعد الف زیادہ کر کے یا ابتا و یا امتا یہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ دون الیا فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے یا متکلم کو الف یا تا کے ساتھ تبدیل کر لیا تو پھر دوبارہ اسی یا کو ذکر کر کے یا ابتی و یا امتی و یا امتی یا امتی و یا امتایا و یا ابتایا پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو الف اور تا آئے ہیں یہ اسی یا متکلم کے عوض میں آئے ہیں، اور لہذا اگر آخر میں یا بھی لے آئیں گے تو عوض اور معوض، عوض یعنی الف تا اور معوض یعنی یا کا جمع ہونا لازم آئے گا، جو کہ ناجائز ہے۔ اس لیے کہ فرمایا دون الیا کہ یا کو نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد لفظ ابن مضاف ہو یا یا ام کی طرف تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ وَيَبْنَ أُمِّ وَيَبْنَ عَمِّ خاصتاً، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں لفظ ابن جب یا ام کی طرف مضاف ہو تو اس میں 5 طریقے جائز ہیں، مذکورہ 4 طریقے اوپر ذکر ہو چکے وہ، اور 5واں طریقہ یہ ہے کہ جب یا کو الف سے بدلا تو اس الف کو حذف کر کے صرف فتحہ پہ اکتفا کر کے پڑھنا، جیسے یبن ام و یبن عم، اور آخر میں خاصتاً کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا یہ خصوص لفظ ام اور عم کے اعتبار سے ہے، ان کے علاوہ کسی اور اسم کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ مثلا ابن کی اضافت اگر یا متکلم کی طرف ہو رہا ہو، متکلم کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہو تو اس کا اعراب یہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کو یا تو یبن امی، یبن امی، یبن اما و یبن امی، یہ ساری صورتیں صرف لفظ ام اور لفظ عم کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور اسم کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔